میرے محبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا. حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو. حضور فرمایا کرتے تھے. ایک دن حضرت ربیہ بن کعب سامنے کھڑے ہیں تو میں سال یا ربیہ, ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے تیرا نبی تجھے دے دے گا. کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں, تو غوث اعظم کو کبھی کبھی جوش آتا تھا. ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آ گئے, جوش میں, یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے, اور جوش جذبات میں فرمانے لگے او بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر, ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جا. آج تجھے سناؤں رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں. حال میں وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے. مجمع پہ سکوت تاری, لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا. ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی, وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے تھے. سارا مجمع دم بخود ہے, یہ کیا ہونے لگا. غوث پاک اٹھے, تقریر وہیں رہ گئی. علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑھتے رہے. ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے, غوث اعظم بھی روئے. دعا ہو گئی, جلسہ ختم. غوث پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں تھی نا کسی کی, ان سے کون پوچھے. لوگ حضرت علی کے پاس, حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ, حضور یہ کیا ہوا ہمیں سمجھ نہیں آئی. آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں, تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو. میں آج غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں. پر میرے شیخ کا کمال دیکھو, جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہے ہیں, ظاہری آنکھوں سے, عالم وجد میں, کیف میں, سرور میں. اور جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے نا تو 50 آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے حضور ساری زندگی گناہ کیے ہیں, اب توبہ کرتے ہیں, اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. اس کونے سے 15 کھڑے ہوتے تھے, حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری عمر, اب توبہ. آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے, اللہ نے توفیق ہدایت دے دی. ادھر سے 10 کھڑے ہوتے, حضور سود کا دھندا, چوری کا دھندا, آج کے بعد توبہ.